توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اس پہاڑ کو چیر کے اس آدمی کو باہر نکال دے گا۔ اور اس طرح کے ہمارا قصے، یونس علیہ السلام، مچھلی کا پیٹ، سمندر کی تہ، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، قید ہو گئے۔ اب یہ قید ہونے والا کون؟ وقت کا نبی، وقت کا پیغمبر، اور وہاں سے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں توڑا کہ کیا کریں، اتنا عرصہ ہو گیا، شادی ہوئی، اولاد نہیں ہو رہی، دعائیں بھی بہت کر لی، مسجدوں میں خیرات بھی بڑی کروا دی، سب کچھ کر لیا، نہیں ہو رہا، چلو اب کسی بابے کی درگاہ پہ سجدہ کر کے آتے ہیں۔ مواہد مر جاتا ہے، اس غم کے اندر گھل کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے رشتے کو توڑ کے غیر اللہ سے تعلق نہیں جوڑا کرتا۔ مچھلی کا پیٹ، سمندر کی تہ، رات کا اندھیرا، لیکن اللہ سے تعلق برقرار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مالک اپنے بندے کی بات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر یہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح بیان نہ کرتے، میری تعریف نہ کرتے، لوگ قبروں سے نکلتے، یونس قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ۔ ابراہیم علیہ السلام جو موحدین کے امام، اہل توحید کے لیے آئیڈیل، ان کی شان بڑی عجیب، ان کا اللہ پر بھروسہ بڑا عجیب۔ ظالموں نے آگ میں پھینکا، نیچے آگ، پیچھے بادشاہ کی فوج، دشمن، فضا کے اندر آگ میں گرنے والے، جبرائیل دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یہ بادلوں کا فرشتہ میں جبرائیل، حکم دیجئے، کوئی خواہش ہے تو اظہار کیجئے، ابھی بارش برسائیں گے اور آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ کہا ہاں خواہش تو ہے، لیکن اے جبرائیل تجھ سے نہیں، تیرے رب سے ہے۔ زبان حال سے کہنے دیجئے، اے جبرائیل میں تیرے لیے آگ میں نہیں گر رہا، اپنے اللہ کے لیے گر رہا ہوں۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے تیری کوئی حاجت نہیں، تیری کوئی ضرورت نہیں، مجھے حاجت ہے تو اپنے رب کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس بھروسے اور توکل کی بنیاد پر اس نبی کی محنتوں کو رحمت سے قبول فرماتے ہوئے اپنے قانون کو بدل دیا۔ آگ جلا ڈالتی تھی، فرمایا اے آگ یہ آنے والا مواہدوں کا امام آ رہا ہے، ساری دنیا سے میرے لیے ٹکر لی ہے، تیرا کام تو جلانا ہے لیکن اس کے لیے گلے گلزار بن جا۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ آگ ٹھنڈی کیسے ہو گئی؟ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے۔ کیسے؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ پر امیدیں، اللہ سے رشتہ، اللہ سے تعلق۔ یہی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ کو بواد غیر ذی زرع، لیکن پتھریلی جگہ پر چھوڑ کے گئے۔ دامن پکڑ کے پوچھتی ہے ابراہیم تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، کتنے دن چلے گا؟ کس کی آس پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم خاموش رہتے ہیں، پھر سوال کرتی ہے، آخری بار کہتی ابراہیم کیا تمہارے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اس وادی میں چھوڑا؟ کہتے ہیں ہاں مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ فوراً دامن چھوڑ کے کہتی ہیں پھر جائیے، جس اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں رہنے دے گا، ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ یہ بھروسہ، یہ توکل، یہ امید، یہ اللہ سے رشتہ، یہ اللہ سے تعلق، یہ اللہ پر امیدیں۔ پھر اللہ نے اپنی بندی کے اس جملے کی لاج کیسے رکھی؟
وہ پتھریلا مکان، وہ پتھریلی جگہ، اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے زمزم کا کنواں جاری کر دیا، اور اس پانی کو وہ شان دی کہ اس پانی کو پیتے ہوئے جو اللہ سے سوال کرو گے اللہ تمہارے سوال کو عطا کر دے گا۔ یہ اس اللہ کی بندی کا بھروسہ، یہ اس اللہ کی بندی کا اللہ پر توکل۔ آدم علیہ السلام کو لے لیجئے، جنت سے نکال دیے گئے، زمین پہ آ گئے، رو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، لیکن کبھی اپنے اللہ سے بے امید۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں جی بس جی مولانا کیا کریں، بڑی دعائیں مانگی ہیں، قبول تو ایک نہیں ہوئی، آخر ہم نے تو چھوڑی، تھک ہی گئے، دعا مانگ مانگ کے بھی تھک گیا۔ تم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو، رب دیتے دیتے نہیں۔ اللہ کے بندو، اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کی درگاہ میں خالی نہیں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مانگتے ہو اللہ تمہیں تمہاری مانگ کے مطابق عطا کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ جو تم مانگتے ہو اللہ وہ نہیں دیتا، اس سے بہتر دیتا ہے، اور بعض دفعہ نہ وہ دیتا ہے نہ اس سے بہتر دیتا ہے، نہ وہ جو مانگ رہے ہو دیتا ہے نہ اس سے بہتر دیتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ پھر برباد ہو گئی نا، دعا تو خالی گئی۔ کہا نہیں، قیامت کے دن انسان آئے گا، نیکیوں کے انبار دیکھے گا، پوچھا جائے گا یہ نیکی ہے کہاں سے؟ کہا جو تو دعائیں مانگتا تھا اللہ نے تجھے وہ دعائیں عطا نہیں کی، لیکن ان دعاؤں کو برباد نہیں ہونے دیا، خالی نہیں گئی، ضائع نہیں ہوئی، ان دعاؤں کو نیکیے بنا کے تیرے لیے تیرے آخرت کا حساب اکٹھا کر دیا۔ آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، مانگتے رہے، لیکن اللہ کے در کو نہیں چھوڑا، نہ امید نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے۔ بالآخر فتلقى آدم نے سیکھے من ربہ کلمات، اپنے رب سے کچھ دعائیں، فتاب علیہ۔ یہ ہے اللہ پر امید، یہ ہے اللہ پر بھروسہ، یہ ہے اللہ پر توکل۔ جو ایسا توکل کرے گا وہ بغیر حساب اور عذاب کے اللہ کی جنتوں میں داخل ہوگا۔ آدم مانگتے رہے، اللہ پر بھروسہ جاری رہا، اللہ سے تعلق نہ ٹوٹا، غیر کے در کو نہ پکڑا۔ کچھ تو کہتے ہیں نا غیر کے در کو پکڑ لیا تھا، بڑا مانگا آدم نے، بڑے روئے، بڑے پیٹے، اخیر سنائی نہیں ہوئی۔ کہا اللہ واسطہ ہے محمد رسول اللہ دا مینوں معاف کر دے۔ اللہ نے کہا آدم تینوں کی پتا رسول اللہ دا، محمد تینوں کی میں پتا؟ کہا پتا نہیں، جنت سے نکل رہا تھا تو آپ کے عرش کے نیچے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا بس بس بس، اس کے واسطے سے جو مانگ لے میں فوراً پورے کر دیتا ہوں۔ سنی ہے مولویوں سے یا نہیں سنی؟ اب مولوی کہتے ہیں کہ آدم اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے مانگتے پھر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کیا، اور جو محمد کے واسطے سے مانگتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ کچھ نے اس سے بھی آگے 2 قدم کا قصہ بنایا، کہا جب ہوا پیدا ہو گئی نا، جب ہوا پیدا ہو گئی آدم نے ہاتھ بڑھایا ہوا کی طرف تو فرشتوں نے کہا ٹھہر جو، اس کا حق مہر نہیں ادا کیا وہ ادا کرو۔ کہا اس کا حق مہر کیا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اس کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کہاں بٹاک العلوم سے روایات نکال کے سناتے رہتے ہیں۔ اب قرآن اعلان کر رہا ہے فتلقى آدم نے سیکھے اپنے رب سے کچھ دعائیہ کلمات، فتاب علیہ، ان دعاؤں کے پڑھنے کی بنا پر اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ مولوی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تھا اس لیے قبول ہوئی، فیصلہ آپ کر لو قرآن سچ بولتا ہے یا مولوی سچ بولتا ہے۔ اور وہ دعائیہ کلمات قرآن میں بیان، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ہم دونوں سے غلطی ہوئی، زیادتی ہوئی، لیکن اللہ تیرا در نہیں چھوڑیں گے، تیرے دروازے سے الگ نہیں ہوں گے،
مانگیں گے تجھ سے، روئیں گے تیرے سامنے، گڑ گڑائیں گے تیرے